اب یہ حکومت اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق 9 تاریخ کو اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ صدر عارف علوی اپنی پرانی ریپوٹیشن کے مطابق سٹال کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 2 دن اس ایڈوائس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 2 دن بیٹھنے کے باوجود وہ ان دنوں کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے جن کے بعد اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو 60 دن کے اندر انتخابات کروانے پڑیں گے۔ 2 دن ایڈوائس پر بیٹھنے کے بعد آٹومیٹکلی یہ ایڈوائس قابل عمل ہو جائے گی اور اسمبلی تحلیل ہوگی اور انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے۔ ابھی تک جو شیڈول ہے معلومات کے مطابق وہ یہی طے پایا ہے، یہ اگلے 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مختلف جماعتوں کا خیال ہے کہ انہوں نے کافی اپنے لیے حالات مناسب کر لیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر ہر لیول کے اوپر اپنا سکہ جما لیا ہے۔ صوبائی اسمبلی ان کی موجود ہے، لوکل باڈیز کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، میئر انہوں نے اپنا بنوا لیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب مرکز کے اندر آ کر اب تھوڑی سی تھرتھلی ڈالنا چاہتے ہیں بذریعہ پنجاب۔ KPK کے اندر بھی انہوں نے اپنی کافی انگریس بنانے کی کوشش کی ہے، بلوچستان پر بھی ان کی نظریں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ان کی سطح خیرہ ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو محاذ تھا ایک پیج کا، اب وہ محاذ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اس ایک پیج کا ایک محافظ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اور دوسرا جو چلانے والا تھا اس کی حالت بڑی غیر ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ تو نون لیگ کا خیال ہے کہ اب عمران خان چونکہ فارغ ہونے والے ہیں اور جنرل باجوہ کے دنوں کا جو ہینگ اوور ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اب تو ظاہر ہے ان کے سامنے میدان کھلا ہے۔ لہٰذا ان کے لوگوں کی آپ اگر ٹی وی کے اوپر بات چیت سنیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے وہ ایک اور ہی دنیا میں آباد ہیں۔ کوئی بتا رہا ہے آپ کو کہ کس طرح پنجاب میں سے 130 سیٹیں آئیں گی صرف پنجاب کے اندر سے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری کمفرٹیبل میجورٹی ہوگی، مرکز میں بھی ہماری حکومت بنے گی، اور پنجاب تو ہمارا ہے ہی۔ دھڑا دھڑ قوانین بھی پاس کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ہر جگہ پر آپ کو فیتے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پر جا کر وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کام کرنے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریم نواز شریف جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی، بہرحال الیکشن کے اتنے قریب سین پر موجود نہیں ہے، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز جب نواز شریف کے ساتھ آئیں گی تو 1.5-2 ماہ کے اندر تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو خطرہ ہے نہیں ہمیں، وہ تو معاملہ طے ہو گیا، تو اب ہم سیاسی طور پر مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ اس پر مجھے اپنے ایک دوست کا قصہ یاد آتا ہے، اس کا نام عشرت۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے ہوتے تھے، عشرت کے پاس پیسے بہت ہوتے تھے، نہ جانے اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے، لیکن تھا بڑا وہ باوسائل قسم کا شخص، اور وہ ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے کلرکوں سے جو ہمارے سہمائی ششمائی قسم کے پرچے ہوتے ہیں کوارٹرلی، وہ پیپر نکلوا لیا کرتا تھا۔ اب 2-3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عشرت کا منت ترلا کرتے تھے اور عشرت سے 2-3 سوال پوچھ لیتے تھے اور بمشکل پاس ہو جاتے تھے۔ اس وقت پاس ہونے کے لیے آپ کو 100 میں صرف 33 نمبر چاہیے ہوتے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ عشرت پرچہ ہونے کے باوجود فیل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو ہمیں بتا دو کہ تم پیسے بھی خرچتے ہو، پرچہ بھی تمہارے پاس آتا ہے، موجود ہوتا ہے، تم سے لوگ سوال پوچھ کر پرچہ حل کرتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں بمشکل، لیکن پاس ہو جاتے ہیں، تم کیوں فیل ہوتے ہو؟ تو عشرت کا جواب بڑا زبردست تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میرے پاس پرچہ آ جاتا ہے تو پھر میں بالکل تیاری نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ پرچہ مجھے پتہ چل گیا تو مجھے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا کمرہ امتحان میں جب جاتا ہوں تو پرچہ پتہ ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے تیاری تو کی نہیں ہوتی۔ تو نون لیگ کا مجھے لگتا ہے کچھ عشرت جیسا حال بنتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حالات بڑے موافق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، عمران خان کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ پارٹی مزید شکست و ریخت کا شکار ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی انگریس پنجاب کے اندر ہے نہیں، پنجاب کے اندر باقی جو جماعتیں موجود ہیں وہ نئی نویلی ہیں، لہٰذا ہم نے اتنا کام کیا ہے، اتنا 1 سال ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا، ریاست کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ ان کے اندر کا بیانیہ میں بتا رہا ہوں، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ فائدہ تو ان کو ہوگا، لیکن اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا عشرت کو پرچہ حاصل کر کے محسوس ہوتا تھا۔ اس کے لیے آپ نے محنت کیا کرنی ہے، اس کے لیے اپنے خامیوں پر آپ نے توجہ کیا دینی ہے، اس کے لیے آپ نے پارٹی کو ری آرگنائز کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر توجہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ فیتے کاٹنے سے، تقریر کرنے سے، پرچے کے پتہ ہونے سے
اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے ساتھ ہونے سے الیکشن کے نتائج کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کی ڈیٹ بالکل قریب آ گئی ہے۔ نون لیگ دوسری جماعتوں کی طرح اگر عشرت کی کیفیت کا شکار ہے تو آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ عشرت جیسے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے۔